يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، ایک دو جو میں یہاں پر حاضر نہیں تھا، پنجاب کا دورہ شروع ہوا تھا تو وہاں پر جلسے اور تقریریں وغیرہ بہت زیادہ، روزانہ ہی بہت زیادہ پروگرام ہوتے تھے، اس وجہ سے گلا بھی بہت زیادہ خراب ہے، رات کو ہی واپس آیا ہوں۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل مہینہ چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ خانقاہ شریف کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کسی بڑی ہستی کا یوم وصال ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ہے ہی بہت بڑی شخصیت، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے تو وہ پیشوا ہیں، انہی سے سلسلہ ہمارا چلتا ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی اہمیت ہے ان کی۔ ویسے حضور علیہ السلام کے بہت ہی پسندیدہ صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی افضلیت جو ہے وہ تو ہے ہی بلا شک و شبہ۔ کوئی بھی انسان نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے بعد جتنے بھی مخلوق ہے، کوئی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہو سکتا، اور یہ ان کے جتنے بھی اعزازات ہیں، جتنے بھی ان پر انعامات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے بے پناہ تعلق کی وجہ سے، حضور کے ساتھ ان کا بے پناہ عشق، بے پناہ محبت، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ، ابو بکر کو جو عزت و احترام اور جو مقام اور مرتبہ اور جو اعزازات اور انعامات ملے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملے ہیں، یہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز روزے تو عبادات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان سے تو مراتب ملتے ہی ملتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مراتب ملے ہیں وہ اس کے نماز روزے کی وجہ سے نہیں ملے ہیں، بلکہ وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں جو میری عزت اور میرا مقام اور مرتبہ ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ اعزازات عطا فرمائے۔ تو حضور کے ساتھ واقعی ان کا بہت بے پناہ تعلق تھا۔ اس بات سے بعض لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کم تھیں، وہ کوئی نمازیں کم پڑھتے تھے یا روزے کم رکھتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزوں کی وجہ سے اور عبادتوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا ہے، بلکہ جو اس کی میرے لیے جو توقیر ہے اس کے دل میں، اس کی وجہ سے ملا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ادھر چلا جاتا ہے کہ شاید وہ اس معاملے میں کچھ کمزور تھے، ایسا نہیں ہے، وہ تو اس حد تک ان کے روزے اور ان کی نمازوں کا کیا کہنا، کہاں ان کی انتہا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام یہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیوں کے حوالے سے، نیکیوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو خصوصی طور پر نوازنے کے لیے
اور ان کو اعزاز دینے کے لیے اور پوری مخلوق کو ان کا مرتبہ بتانے کے لیے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ جنت کے دروازوں کے اوپر جنت میں جانے کے لیے جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے رہے ہیں ان نیکیوں کے حساب سے دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں دروازوں پر، جنت کے جو دروازے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی تھی، نوافل بہت زیادہ اور فرائض کا بہت اہتمام کیا، نماز کوئی قضا نہیں ہونے دی، تو نماز کے ساتھ جس بندے کی زیادہ رغبت تھی دنیا میں، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کے اوپر باب الصلاۃ لکھا ہوا ہے۔ اس بندے کو جنت میں اس دروازے سے گزارا جائے گا تاکہ ساری مخلوق کو یہ پتہ چلے کہ یہ دنیا میں کتنی زیادہ نماز پر اہمیت دیتا تھا، نماز کو اہمیت دیتا تھا، نماز پر توجہ دیتا تھا، پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ تو اس کے اعزاز کے لیے باب الصلاۃ لکھا ہوا ہے، اس کو اس دروازے سے گزارا جائے گا تاکہ ساری مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ کتنا زیادہ نمازی تھا، کتنا اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں، ایک تو فرض روزے ہیں، ہم تو وہ بھی کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں ہم سے، لیکن نفلی روزے بھی لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، سوموار کا۔ سعودیہ میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، عرب ممالک میں بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں کم ہے، لیکن بہرحال جو لوگ روزے زیادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ایک اور دروازہ وہاں پر بنایا ہوا ہے جس کا نام باب الریان ہے، یعنی جو روزے رکھنے والے ہیں ان کو خاص طور پر اس دروازے سے گزارا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، اللہ رب العالمین کی محبت میں یہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، روزے رکھتا تھا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، اور یہ اس کا اعزاز ہے اس بندے کا۔ تو یہ حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے، پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ایک ایک بات بتا رہے ہیں نا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے زیادہ تو وہ نماز والے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی روزے رکھے گا تو وہ روزے والے، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جو وہاں پر جب وہ دروازوں کے سامنے پہنچے تو ہر دروازہ پکار اٹھے کہ ادھر سے آئیے، میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں جائیے، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ ہر دروازہ یہ نہیں، ہر نیکی اس کی اتنی زیادہ ہو، روزے بھی اتنے زیادہ ہوں، صدقہ بھی اتنا زیادہ ہو، عبادات، نمازیں، ہر چیز اتنی زیادہ ہو کہ ہر نیکی والا دروازہ اس کو اپنی طرف پکار رہا ہو کہ یہاں سے آئیے، مجھے یہ اعزاز بخشیے، میرے اندر سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہوئیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر ایسے لوگ ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک انسان ہو، تم بھی ہر دروازہ پکارو گے۔ تو بہت ہر لحاظ سے بہت ہمہ جہت شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہجرت کی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، اللہ پاک نے ان کو منتخب فرمایا اور حضور علیہ السلام نے خود ان کو فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ہجرت تم کرو گے۔ یہ بھی کتنا بڑا اعزاز ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن حضور نے خاص طور پر ان کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہوئی تھی، معاملہ فہمی جس کو کہتے ہیں نا، معاملے کو سمجھنا، اس چیز کا ادراک، اس چیز کی نزاکت، وہ ان کو اللہ پاک نے بہت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی جب، تو ہجرت کے واقعات مشہور ہیں، آپ سب جانتے ہیں، غار ثور میں وہاں قیام پذیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سفر مشکل ہو گیا تو اپنے کندھوں پر اٹھا کے حضور کو لے گئے تھے۔ یہ بھی ان کا ایک عجیب اعزاز ہے۔ بات میں کوئی اور کرنے لگا تھا لیکن ایک اور بات بیچ میں ذہن میں آ گئی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے ہر صحابی کے اپنے اپنے اعزاز ہوتے ہیں، اور ہر صحابی کے اعزاز جو ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم کسی ایک شخصیت کی محبت میں دوسری شخصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ کرام ہمارے لیے بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں، بہت مکرم ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جانتے ہیں کہ بہت بہادر، بہت توانا، بہت قوی، بہت زوردار شخصیت ہیں۔ شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ اس کا خیبر کا کیسے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا 2 انگلیوں کے ساتھ، جس کو کئی لوگ مل کے صرف کھولا کرتے تھے اور بند کرا کرتے تھے، ان کو ایسے ہاتھ نیچے سے ڈال کے اکھاڑ کے پھینک دیے کوڑ اس کے، یعنی بہت مضبوط شخصیت، بہت بہادر بھی اور توانا شخصیت، جسمانی لحاظ سے بھی بہت توانا تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کو بھی بعض ایسے اعزازات اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں جو اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔
مثال کے طور پر مکہ جب فتح ہوا، حضور نے جب مکہ فتح کر لیا تو مکے میں کعبہ شریف کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے جو مشرکین نے وہاں پر رکھے ہوئے تھے. ہر چیز کا الگ خدا انہوں نے بنایا ہوا تھا. یہ بارشوں کا خدا ہے ہمارا، یہ رزق کا خدا ہے، یہ بت ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بت ہمیں بارشیں دیتا ہے. تو مختلف چیزوں کے حوالے سے ہر ایک چیز کا الگ بت رکھا ہوا تھا جو ان کا خدا تھا. وہ بہت زیادہ تھے وہاں پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باقی کاموں سے، باقی امور سے، معاملات سے فارغ ہوئے تو آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، دیکھا وہاں پر بتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی بت کے ساتھ لگاتے تھے، اور وہ انتہائی مضبوط نصب ہوا بت جو ہوتا تھا وہ حضور کے صرف چھڑی لگانے سے ٹوٹ کے ریزے ریزے ہو کے گر جایا کرتا تھا. بہت سارے بت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گرا دیے ایسے چھڑی لگا کے. ایک ان کا بڑا بت ہے حبل نام کا، وہ بہت اونچا تھا، اونچائی پر تھا، اس تک چھڑی نہیں جا رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ ادھر نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میری جو ہے یہ نا یہ سٹیک جو ہے یہ اس تک پہنچ جائے اور اس کو ٹچ کر جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ادھر دیوار کے پاس نیچے بیٹھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان کی شجاعت اپنی جگہ، ان کی توانائی اپنی جگہ، ان کی طاقت اپنی جگہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر کھڑے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اٹھو علی. حضرت علی باوجود بہادر ہونے کے، باوجود طاقتور ہونے کے، توانا ہونے کے نہیں اٹھ سکے. کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کھڑے تھے کندھوں پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثقل نبوت کی وجہ سے اتنا زیادہ تھا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جب آپ پر کوئی وحی نازل فرماتے ہیں تو وہی اتنی زیادہ ثقیل ہوتی ہے، اتنا ثقل، اتنا بوجھ اس کا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے، اس وقت وحی نازل ہو جاتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ اونٹنی کا پیٹ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا اس بوجھ کی وجہ سے، وحی کے ثقل کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ ثقل اس وحی کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے بہت زیادہ تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نیچے سے بہت زور لگایا اٹھنے کے لیے لیکن نہ اٹھ سکے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ وہ نہیں اٹھ سکتے ہیں، زور لگا رہے ہیں لیکن نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تو حضور سمجھ گئے. حضور نے اب یہ دیکھیے نا، میں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا اعزاز ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی نہیں اٹھ سکتے ہو، چلو پیچھے ہو جاؤ، میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ کوئی معمولی اعزاز سمجھتے ہیں آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر کسی کو اٹھائیں. ایک تو وہ شہزادے ہیں نا حضرت حسن اور حسین، وہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، ان کو تو اٹھاتے تھے حضور علیہ السلام. لیکن اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھا ہو یا کھڑا ہو. یہ واحد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو اپنے کندھوں پر حضور نے اٹھایا تھا. اور جب کندھوں پر اٹھا لیا نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر جب میں کھڑا ہوا اور زمین پہ بیٹھے ہوئے حضور جب اوپر ہوئے تو مجھے اتنا عروج اور بلندی محسوس ہوئی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اگر اپنا ہاتھ اوپر کروں تو میں آسمان کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. ایسے عروج اللہ پاک نے نصیب فرمایا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی یہ ان کا اعزاز ہے کندھوں پر کھڑے اور نہ کندھوں پر اٹھانا حضور کا ان کو. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حضور کے ثقل کی وجہ سے حضور کو وہ اٹھا نہیں سکے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھانا تھا نا. اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو توانا نہیں تھے، جن کا جسم بھی موٹا نہیں تھا، بہت پتلے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا پتلا جیسا جسم ہے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھوڑی دیر کے لیے حضور کو نہیں اٹھا سکے تھے. اور غار ثور جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جن لوگوں نے حاضری نصیب ہوئی ہے، کتنا لمبا راستہ ہے، سارا پہاڑی راستہ ہے، سارے نیچے پتھر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک جب زخمی ہونے لگ گئے پتھروں پر تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہے ہیں، آپ میرے کندھوں پر تشریف رکھیے، میں آپ کو اوپر غار پر پہنچاتا ہوں. اور وہ حضرت ابوبکر باوجود کمزور ہونے کے حضور کو کندھوں پر بٹھا کے وہ سارا سفر طے کر کے غار ثور میں حضور کو پہنچا دیا. تو بہت عجیب شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ جمع کر رہے تھے. یہ کچھ جھلکیاں میں ان کی زندگی کی آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی مسلسل تقریر نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کے دن چل رہے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ انہیں کی باتیں آپ کو کچھ بتا دوں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور فنڈ جمع کر رہے ہیں. غزوہ تبوک ایسے دنوں میں پیش آیا تھا کہ مدینے والے جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس مالی طور پر بہت کمی تھی. کمی اس طرح تھی کہ آج کل کی طرح وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ ہم بازار جائیں، مارکیٹیں ہوں، وہاں جا کے سارا ضروریات زندگی کا سامان خرید لیں. ایسا تو ہوتا نہیں تھا. وہ تو اونٹ چلتے تھے، کاروان چلتے تھے، قافلے چلتے تھے، اس پر سامان تجارت آیا کرتا تھا. لوگ ایک جگہ کوئی چیز خریدتے، اگلی جگہ جہاں پر قیام کرتے وہاں کچھ بیچ دیتے، وہاں سے کچھ خریدتے اونٹوں پر، کہیں اور جاتے وہاں قیام کرتے وہاں بیچ دیتے، کچھ خریدتے کچھ بیچتے، اس طرح چلتے رہتے تھے. اور جو زیادہ دار و مدار تھا تجارت کا وہ کھجوریں تھیں. آج کل کی طرح ہر چیز تو تھی نہیں، صرف کھجوریں. مدینہ شریف میں کھجوروں کے باغات تھے، صحابہ کرام کے وہ باغات ہوتے تھے کھجوروں کے. اور کھجور کا جو پھل ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ اترتا ہے. پورا سال اس کی محنت کرتے ہیں، سال کے بعد پھر وہ پھل حاصل کرتے ہیں. تو وہ اس وقت ایسا تھا کہ پورا سال گزر چکا تھا اور کھجور کا جو پھل تھا وہ تیار تھا بالکل. صحابہ کرام کی اس وقت مثال آپ یوں سمجھیں، میں ویسے سمجھنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، جس طرح آج کل ایک تنخواہ دار آدمی ہو، اس کو تنخواہ ملتی ہے یکم تاریخ کو، تو اس کے پاس یکم کو بہت پیسے ہوتے ہیں، وہ کافی ساری خریداریاں کر لیتا ہے کیونکہ پیسے تنخواہ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے پاس ہوتے ہیں تنخواہ کے. لیکن جوں دن گزرتے جاتے ہیں، مہینہ ختم ہوتا جاتا ہے، تو آخر میں جا کے وہ سارے پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. پھر وہ مشکل دن ہو جاتے ہیں ہمارے، یعنی 20 تاریخ کے بعد، 25 تاریخ کے بعد آگے یکم تک آخری جو دن مہینے کے ہیں، یہ مشکل ہو جاتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے، کیونکہ جو تنخواہ ملی ہوتی ہے وہ خرچ ہو چکی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح پورے سال وہ لوگ جو پھل اترتا تھا اس کو خرچ کرتے رہتے تھے، اس سے تجارت کرتے رہتے تھے. اور جب سال کا اینڈ ہوتا تھا، اختتام ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا تھا. پھر انتظار ہوتا تھا کہ اب نیا فصل اترے گا، نیا پھل اترے گا، تو اگلا سال اس سے گزاریں گے. اسی طرح ہوتا تھا. یہ سال کا بالکل اختتام تھا جب غزوہ تبوک کا حضور نے اعلان فرما دیا. صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ پورا سال تو وہ گزار چکے تھے پچھلے سال کے فصل سے، اس پھل سے، اور اب نیا پھل تیار ہو چکا تھا. اب نئے پھل نے اترنا تھا تو اس سے اگلا سال گزرنا تھا اور مالی حالات ان کے بہتر ہونے تھے. حضور نے اعلان فرما دیا غزوہ تبوک کا. صحابہ کرام پیچھے تو ہٹتے نہیں تھے حضور کے حکم سے. صحابہ کو ایک ذہن میں یہ بھی خیال تھا کہ یہ تبوک کا جو سفر ہوگا یہ بہت لمبا ہوگا، 3-4 مہینے کا یہ سفر تھا. تو صحابہ نے یہ سوچا کہ پھل ہمارا بالکل تیار ہے، اگر ہم ادھر چلے گئے تو پیچھے پھل ضائع ہو جائے گا اور پورا سال پھر ہم کیا کریں گے، اسی پھل سے تو اگلا سال ہم نے سارا گزارنا ہے. یہ بھی خیال تھا صحابہ کرام کو. لیکن بہرحال حضور علیہ السلام نے چونکہ اعلان فرما دیا تھا تو بہت تھوڑا تھوڑا، جس کے پاس کوئی بھی تھوڑی سی چیز تھی نا، وہ اٹھا کے حضور کے پاس، یہ کسی نے نہیں کہا کہ حضور پھل تیار ہے یا ہم اس موقع پر ہم نہیں جا سکتے. بس حضور نے فرما دیا تو سب تیار ہو. کچھ پاس ہے نہیں ہے، فصل خراب ہوتی ہے، خراب ہو جائے، اگلا سال مشکل میں گزرتا ہے گزر جائے، لیکن حضور نے فرما دیا تو آپ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. جو کچھ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی گھر میں بچا ہوا تھا وہ لا کے، کیونکہ وہاں رہنا تھا، غزوہ تبوک لمبا تھا، تو کھانے پینے کی چیزیں بھی جمع کر رہے تھے، سواریوں کے لیے بھی چیزیں جمع کر رہے تھے. ہر طرح سے جس کے پاس، کسی کے پاس کوئی ایک سواری ہے وہ لے کے آ گیا، کسی کے گھر میں کوئی اناج بچا ہوا ہے وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس کوئی مال پڑا ہوا ہے وہ لے کے آ گیا، جتنا کسی کے پاس تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو سب کچھ اٹھا کے لے آئے. یہ دیکھیے نا، یہ کتنی عجیب بات. سب کچھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے سارے لے آئے، بلکہ ہر طرح کی چیزیں. وہ سفر کے لیے گھوڑے بھی لے آئے، اونٹ بھی لے آئے، جتنا ان کے پاس موجود تھا، مال بھی لے آئے، جو اجناس کھانے پینے کی تھیں گھر میں وہ بھی ساری لے آئے. ہر طرح کی چیزیں جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. حضور علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت علم عطا فرمایا ہے. حضور نے کیوں ان سے آگے سے پوچھا؟ دیکھیے نا، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. سارے لوگ لا رہے تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق بھی لے آئے، اور کسی کو حضور نے کچھ نہیں پوچھا کہ کتنا لے آئے ہو یا کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے. پتہ تھا کہ ابوبکر نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا،
اس لیے ساری دنیا کو بتانے کے لیے حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پر آگے سے عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گھر والوں کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، ان دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں میں اپنے خرچ کے لیے لے آیا ہوں جو ہمیں راستے میں ضرورت پڑیں گی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اور رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کیسے چھوڑ آئے جبکہ رسول تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر کیسے رسول کو گھر چھوڑ کے آ گئے؟ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر والوں نے سب لوگوں کی، بڑے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جب سکول سے ہم واپس آتے تھے جب بچے ہوتے تھے تو گھر والوں نے ایسی تربیت کی ہوئی ہوتی تھی کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو اونچی آواز میں کہتے تھے السلام علیکم، یعنی گھر والوں کو پتہ چلے کہ بچہ آ گیا سکول سے گھر خیریت سے۔ یہ دیکھیں آج کل یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہم ختم کر چکے ہیں نا، ماحول بدل چکا ہے موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے، وہ پرانی چیزیں اب نہیں، لیکن یہ کتنی اہم چیز ہے۔ دیکھیے یہ تو گھر والوں نے تربیت کی ہوئی ہوتی تھی نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ کون آج کل سلام کو، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو آج کل گھر میں داخل ہوتا ہے سب کو سلام کرتے ہیں؟ اچھا چلیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گھر میں اگر کچھ لوگ موجود ہوں تو پھر سلام کریں آپ کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ حکم یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو، گھر آپ کا خالی ہو، پھر بھی اب آپ جب گھر میں داخل ہوں پھر بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ پھر کیوں سلام کرنا ہے؟ وہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان روح النبی حاضر فی بیوت المؤمنین، نبی علیہ السلام کی روح جو ہے وہ ہر مومن کے گھر میں ہر وقت حاضر ہوتی ہے، اس لیے اگر گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے پھر بھی سلام کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی روح تم کو آگے سے جواب دے گی وعلیکم السلام۔ تو یہ کوشش کیا کریں، یہ چیزیں اپنائیے، یہ ہمارے دین کی چیزیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہا کریں، یہ سلامتی کی دعا ہے نا، کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو آپ دعا دے رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، پھر آگے سے اگر آپ کو کہتے ہیں وعلیکم السلام تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تو سلامتی کی دعائیں ساری، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔